السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، معزز سامعین اکرام، خانقاہ محبوب اولیاء میں ابتوار اجتماع میں آنے والے تمام مرید متقید، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، ہمارا پھر سے وہ سلسلہ جاری ہو گیا جو ابتوار اجتماع کا بیچ میں، کیونکہ سرکار سیدنا حسن بن احمد شہید المعروف حسینی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس مبارکہ کے تحت ہم نے ایک دو ہفتے اس کو موقوف روک دیا تھا، اس اجتماع کو۔ اب پھر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں اس محفل میں آ کر بیٹھنے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیونکہ یہ ربیع النور کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم اللہ کے فضل و کرم سے لگاتار ہر جمعہ اسی خانقاہ کی اسی مسجد میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ 2025 یہ چل رہا ہے اور 3 پارٹ اس کے گزر چکے ہیں سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ایک پارٹ انشاءاللہ اللہ زندگی رکھا تو آنے والے جمعہ میں ہمیں بیان کرنا ہے۔ لہذا کیونکہ یہ ربیع النور کے مبارک مہینے میں بہت سے عنوانات ہوتے ہیں، کس موضوع پر بات کرے، کس ٹاپک پر بات کرے، ایک مقرر کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ساتھ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ٹاپک اور موضوع پر وہ بات کر لیتا ہے۔ کیونکہ یہ مبارک مہینے میں جہاں سرکار علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا مبارک مہینہ ہے، تو کئی بزرگان دین کی عرس کا بھی یہ مبارک مہینہ ہے، جس میں سرکار سیدنا میرے آقا اور مولا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس مبارک ہے۔ بلکہ آج تو وہ مبارک دن ہے جس میں حضرت محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی آج کے دن ہے۔ 21 ربیع الاول شریف ہے تو آج کا دن ان کا عرس مبارک کا دن ہے۔ پھر اسی مبارک مہینے میں قطب الاقطاب سرکار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا
عرس مبارک بھی اسی مہینے کی 14 تاریخ کو ہے، جس کا ہم آج یہ دن منا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا مخدوم علی احمد صابر پاک کلیر شریف صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنے اکابر اولیاء کرام کا اس مہینے میں عرس مبارکہ ہوتا ہے، جس میں آج ان میں سے ایک بزرگ قطب الاقطاب جانشین غریب نواز سرکار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم یاد منانے اور ان کے عرس پاک کے تحت کچھ ان کی شان و عظمت کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ آج انہی کے متعلق کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اولیاء کاملین کی فیوز و برکات ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جن کا عرس آج 21 ربیع الاول شریف کو ہی ہے، ان کے متعلق تبرکن کچھ بات سن لیجئے کہ آپ سلسلہ قادریہ نقشبندیہ کے وہ عظیم بزرگان دین میں آتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو ان کا مزار مبارک دہلی میں مہرولی میں اسلام کالونی میں موجود ہے، اور یہ ان کا دور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا دور وہ دور ہے جو اکبر بادشاہ کا فتنہ عروج پر تھا۔ تو اس دور میں اکبر بادشاہ کا منہ توڑ جواب دینے میں ایک تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرحندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آ چکے تھے، تو دوسری طرف شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدرسے میں بیٹھ کر اس اکبر کے باطل عقیدے کا رد کر رہے تھے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دین کی خدمات صرف اتنا کافی ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی وجہ سے ہندوستان میں بر صغیر میں حدیث کا علم پھیلا ہے، اور یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنے محدثین اس وقت موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو، چاہے وہ اہل سنت کا جماعت کا محدث ہو، چاہے وہ دیوبند جماعت کا محدث ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت کا محدث ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی کا محدث ہو، چاہے وہ اہل حدیث جماعت کا محدث ہو، جتنے بھی جماعت فرقے باطلہ ہے ان سب میں بھی اگر کوئی محدث ہے اور آج کے اس دور میں بھی، تو سب کے اوپر جا کر استاد کا شجرہ سارے، چاہے وہ سنی ہو، تبلیغی ہو، دیوبندی ہو، ہر ایک محدث کا اوپر جا کر شجرہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے مل جاتا ہے۔ پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد شجرہ باہر عرب میں جاتا ہے، پھر جا کر اوپر صحابہ سے ملتا ہے۔ تو لہذا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تمام اہل جتنے فرقے ہیں سب کے یہاں ایک ایسی شخصیت ہے، ہر جماعت والا کو جنتی کہتا ہے اور جنتی مانتا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ جن کو بدعقیدہ وہابی بھی جنتی کہتے ہیں، وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ ہیں۔ تو پتہ چلا اہل سنت و جماعت وہ حق جماعت ہے جن کو بڑے بڑے اولیاء کرام اسی جماعت میں آپ کو ملیں گے۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے کرا چکا، جو پیر بھائی بھی ہیں مجدد الفسانی کے، اور جن کا مزار مبارک دہلی میں موجود ہے۔ آج ان کا عرس مبارک ہے، اللہ ان کی مزار پر جو کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس میں سے ایک قطرہ ہم گناہگاروں پر بھی نازل فرما۔
یہ تو مختصر سا تعارف تھا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے آج جن کے تحت ہم اس عنوان کے آج محفل کا رکھا ٹاپک رکھا ہے وہ حضرت قطب الاقطاب سرکار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت کیونکہ میں زیادہ تمہید نہیں مانتے کہ وقت بہت قریب ہو گیا ہے تو آپ ڈائریکٹ عنوان پر ہم آ جاتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے آپ جو ہے یہ سمجھ لے کہ آپ کی پیدائش یعنی آپ کی ولادت کس جگہ پر ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں جو ہے روایت میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے بارے میں ایک علاقہ وہ بغداد کے قریب تھا یا پھر وہ علاقہ جو ہے حضرت شاہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ علاقہ اوش الف پر پیش لے کر کہتے ہیں اوشی، اس لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قطب الدین بختیار کاکی اوشی کہا جاتا ہے۔ تو یہ علاقہ جو اوش کا ہے یہ کہاں پر ہے تو دو روایت لیتے ہیں۔ دریائے آمو جس کو ماورہ نہر کہا جاتا ہے، جو مدرسے میں طلباء پڑھتے ہیں ان کو یہ خاص طور پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماورہ نہر کے وہاں کے علماء یہ کہتے ہیں، نہر کی اس طرف کے علماء یہ کہتے ہیں، یہ ایک علمی بات جو مدرسوں میں بچوں کو پڑھا جاتا ہے۔ میں اس کو آج کے دور میں 2025 میں اس کو دریائے آمو کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کا نام مانوا نہر کہا جاتا ہے۔ اسی دریا کے کنارے، اچھا اس کو کیوں کہ یہ دریا وہ جس میں دین اور اسلام دریا کے کنارے سے جو دریا سمجھتے پانی تالاب سمندر دریا فرق ہوتا ہے، سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، تالاب تھوڑا سا ہوتا ہے، دریا جو بہتے پانی کو کہا جاتا ہے۔ تو دریا جو ہے یہ آج کے دور میں ماما نہر کہا جاتا تھا، اس دور میں علماء کے نزدیک تھی، اور آج کے دور میں اس کو دریائے آمو کہا جاتا ہے۔ گوگل پر اگر سرچ کریں گے دریائے آمو ماریں گے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو آ جائے گی۔ اس دریا کے بارے میں آپ کو پوچھ رہا نیند بہت آ رہی کیا آپ کا بنو جا رہا آپ لوگ ایسی کریں گے تو فائدہ کیا ہے؟ منہ پہ سے پانی پھر کیا تو پھر کیا؟ دریائے آمو جو ہے سامنے ٹیکا لے کے بیٹھا تو نہیں چاہتی، اس بھی سیکھنے کے باتیں، تربیت کی باتیں، سیکھنے کی باتیں وہ آنکھا بن رہے۔ دریائے آمو کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دریا ہے اس کو اسلام کا دریا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دریا کے دونوں کنارے بڑے بڑے اولیاء کرام اور بڑے بڑے علماء کرام اسی دریا کے کنارے جو بستیاں تھے وہاں پیدا ہوئے اور وہاں بڑے ہوئے، اور وہاں کے اسی علاقے کے ذریعے سے پھر دنیا بھر میں ان کے علم کا، ان کی تقوی کا، ان کی پرہیزگاری کا، ان کی روحانیت کا چرچا پوری دنیا بھر میں ہوا ہے۔ اس لیے دریا کے کنارے بڑے، جیسا کہ سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ عبداللہ احار رحمت اللہ تعالی علیہ، سلسلے نقشبندی کے بہت بڑے بزرگ عبداللہ احار نقشبندی سلسلے میں کا نام آتا، ان کا بھی مزار اسی دریائے آمو کے کنارے آج بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا بڑے بڑے اولیاء کرام اس دریا کے اس سائڈ اور اس سائڈ پیدا ہوئے، اور علماء کرام پیدا ہوئے جن میں علامہ تفتادانی کا نام آتا ہے، جن کی شرح عقائد آج پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی اسی دریا آمو کے کنارے پیدا ہونے والے ذات ہیں۔ تو اس دریا آمو کے بارے میں ذہن رکھ لے کہ اس کو ماوا نہر کہا جاتا ہے دریائے آمو۔ آج کے دور کے حساب سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جو بچیاں لیڈیز ہیں وہ سنیں، آپ کے لیے بھی تقریر ہے، بات کر لیتے مت بیٹھیے۔
لہذا توجہ فرمائیں، یہ بہت اہم قیمتی بات ہے، آپ کو آسانی سمجھا رہا ہوں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسی دریا کے قریب میں ایک علاقہ تھا اوش، وہاں پیدا ہوئے ہیں، جو اب موجودہ دور میں، پہلے وہ دور بغداد اور ایران کے علاقے میں حصہ آتا تھا، پہلے وہ دور دریائے آمو کا وہ حصہ بغداد اور کے علاقے، ایران کے علاقے میں آتا تھا۔ اب یہ علاقہ اگر آج کے دور میں کریں گے تو آج یہ علاقہ تاجکستان کے علاقے میں آتا ہے، دریائے آمو تاجکستان۔ اگر آپ انٹرنیٹ یوٹیوب پر تاجکستان کا ملک کا نام ماریں گے تو آج بھی بڑے بڑے گنبدیں، بڑے بڑے اولیاء کے مزارات آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کو ایسا دکھے گا کہ میں کسی ہندوستان کے مشہور اولیاء کرام کے شہر میں گھوم رہا ہوں۔ تو خیر وہاں پر علاقہ تھا اوش، وہاں پر آپ پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو اوشی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام سید کمال الدین تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام سید کمال الدین تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی پیدائش 569 کی، یعنی 560 پہ 9 سمجھے 69 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اوش کے علاقے میں۔ اور آپ کا شجرہ نسب، آپ کا خاندانی شجرہ نسب جو ہے، آپ سرکار سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارکہ میں سے ہے۔ اب حسینی سید ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حسینی سید ہے۔ اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ آپ جب پیٹ میں تھے تو آپ کے والدہ محترمہ کہتی ہے کہ جب میرا بچہ پیٹ میں تھا تو میرے پیٹ سے حرکت کی آواز آتی تھی، جب میں غور کرتی تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آواز آیا کرتی تھی۔ اب آپ کہیں گے، میں اس کی تھوڑا سی دیر کر، آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، تو انشاءاللہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ پھر آپ کی والدہ کا یہ بھی کہنا ہے آدھی رات کے شب کے بعد، یعنی حضرت ایک تو روزانہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ، کون ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی؟ خواجہ غریب نواز کے کئی مرید اور خلفاء ہیں، ان میں آپ نمبر 1 خلیفہ اکبر آتے ہیں غریب نواز کے۔ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اکبر، یعنی سارے مرید اور خلفاء میں سب سے بڑے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ اور پھر آپ جانشین غریب نواز بھی ہے۔ آپ کا مزار مبارک دہلی قطب مینار کے علاقے مہرولی میں آج بھی موجود ہے، جو لاکھوں لوگ فیض و برکات آپ سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت مبارک تہجد کے وقت ہوئی، اور جب یہ پیدا ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنا نور اور اتنا اجالا کی پیدائش کے ساتھ ظاہر ہوا، اتنا نور نکلا اور اتنا اجالا نکلا۔ تو آپ کی ماں والدہ محترمہ فرماتی ہے خدا کی عزت و جلال کی قسم مجھے کچھ اور نظر نہیں آنے لگا، پھر دھیرے دھیرے وہ روشنی، یعنی رات کا وقت تھا تہجد کا، لیکن جب میرا بیٹا پیدا ہوا اتنا نور نکلا، اتنا اجالا نکلا، میں تو یہ سمجھی کہ اب سحر یعنی صبح کا وقت ہو گیا ہے، لیکن وقت وہ تہجد کا تھا، رات کا وقت تھا، لیکن اجالا اتنا نکلا، نور اتنا نکلا کہ صبح ہو گئی ہے۔ پھر اچانک وہ دھیرے 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 نور تھما، اور سارا نور جب ختم ہوا تو غیب سے ایک آواز آئی کہ اے قطب الدین بختیار کاکی کی ماں، یہ میرا خاص اور میرا محبوب بندہ ہے، اور اس کا جو نور، اس کی پیدائش کے وقت جو نور تم دیکھ رہے ہو، یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔
خیر یہ آپ کی پیدائش کے وقت کا پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، بلکہ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ اوش کے علاقے سے ایک بزرگ گزر رہے تھے تو ان کو نورانی بصیرت سے پتہ چل گیا، اپنی روحانی طاقت سے پتہ چل گیا کہ اس گھر میں جو خاتون ہے اس کے پیٹ میں جو لڑکا ہے وہ اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ انہوں نے اس گھر کو دیکھ کر سلام کیا اور چلے گئے، اور 5 سال کے بعد جب پھر اسی گھر کے سامنے سے اس بزرگ کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا اسی گھر کو جو 5 سال پہلے دیکھ کر، کیونکہ بھائی اولیاء کرام جس گھر میں جس جگہ پیدا ہوتے ہیں نا وہاں کی ایک چمک، ایک نورانیت بتا دیتی ہے کہ یہاں کچھ ہے۔ جیسا کہ اولیاء کرام کی مزارات کو دیکھ لیا، ہم بزرگان دین کے درباروں پر حاضری دیتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو یاد رکھے قبر کے ہم دیوانے نہیں ہیں، لیکن اگر قبروں کے دیوانے ہوتے تو قبرستان میں بہت سے قبریں ہیں، لیکن وہاں سکون وہ نہیں ملتا جو سکون ایک ولی کی قبر مبارک کے قریب ملتا ہے، اور وہ نور بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں کچھ ہے۔ جب آپ ہم جیسے لوگ ایک قبر مبارک ولی کی دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہاں کی نورانیت، یہاں کی کیفیت کچھ الگ ہے، اور اس قبر میں آرام کرنے والا اللہ کا بندہ ہے لیکن اس کا محبوب بندہ ہے۔ جب آپ ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک مزار کو دیکھ کر یہ عام آدمی کے نہیں ہے، تو اولیاء کرام جن کا ظاہر باطن پاک و صاف، متقی پرہیزگار، جنہوں نے جھوٹ گالی گلوچ کچھ نہ کیا ہو، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں، اطاعت الہی اطاعت رسول کر رہے ہو، تو پھر ان کی نظر کو بھی اللہ تعالیٰ کمال عطا فرما دیتا ہے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جس گھر میں پیدا ہونے والے تھے وہ بزرگ کی روحانیت نے دیکھ لیا کہ اس گھر میں ایک اللہ کا ولی پیدا ہونے والا ہے، سلام کیا، آگے چلے گئے۔ 5 سال کے بعد واپس اسی گھر کے سامنے سے آئے اور وہ بزرگ نے کہا ہاں اسی گھر میں ولی پیدا ہونے والا تو ہو چکا ہے، پھر سے سلام کیا تو اس چھوٹے سے لڑکے نے 2 مرتبہ اس سلام کا جواب دیا۔ اس بزرگ نے فرمایا بیٹا سلام تو میں نے 1 مرتبہ کیا، جواب آپ 2 مرتبہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس چھوٹے سے بچے نے کہا یہ اس وقت کا ایک سلام ہے جو میں اب آپ نے کیا تھا، ایک جواب تو اب کا ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور ایک جواب اس وقت کا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اور آپ نے مجھے سلام کر کر گزرا تھا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ ذکر کی آواز آیا کرتی تھی، نور کا اجالا ہوا۔ اب یہ کہیں گے آپ کیسے نور میں، اس دور میں دیکھیں بزرگان دین کی دور میں، چاہے غوث پاک کا دور ہو، غریب نواز کا دور ہو، بندہ نواز کا دور ہو، اس دور میں اس بات پر بحث کبھی نہیں ہوتی تھی کہ حضور نور سے بنے یا نہیں بنے، حضور کو علم غیب ہے یا نہیں ہے۔ بزرگان دین غریب نواز کے دور میں یہ بحث نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کیونکہ وہ خود جانتے تھے اس دور کے مسلمان بھی کہ جب ان کی اولاد نور والے ہیں اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، یہ ان کی اولاد کا مقام و مرتبہ ہے، تو آقا کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے اس دور میں نہیں ہوتی تھی۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائش کے وقت وہ نور نکلا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کا وہ شعر بڑا پسندیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لہذا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والدین نے آپ کا نام بختیار رکھا، اور قطب الدین یہ لقب خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کو دیا تھا، اس لیے آپ کو قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے۔ کاکی لفظ کاکی جو ہے یہ سنسکرت زبان میں روٹی کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ روٹی کو۔ تو آپ کے نام کے آگے خواجہ کا معنی تو آقا سردار کے ہے، قطب الدین غریب نواز سے پیار سے پکارا تھا، بختیار آپ کے والدین نے ہی نام رکھا تھا۔ اس کے بعد اوشی جس جگہ آپ پیدا ہوئے اس کو علاقے کو اوش کہا جاتا ہے، اس لیے اوشی کہا جاتا ہے۔ اور کاکی کا لفظ سنسکرت زبان میں روٹی کو کہا جاتا ہے۔
اب آپ کے آگے، آپ کے نام کے آگے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی، تو سمجھ گیا کہ کاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ کو کاکی کہنے کی یعنی روٹی والے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی دو وجہ، دو روایت مشائخین نے بیان کی ہے، وہ دونوں روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں جس سے مطمئن ہوں میں آپ کے سامنے وہ بھی روایت بیان کر دیتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی اہلیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وائف اہلیہ ایک مرتبہ آپ نے شوہر سرتاج کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، کیونکہ آپ کی زندگی بڑی مخلصانہ، عاجزانہ، بڑا ہی توکل آپ کی زندگی مبارک ملتا تھا۔ توکل کی اگر مثال دیکھنا اور سمجھنا ہے، قرآن میں، احادیث میں اللہ پر توکل کرنے کا جو حکم آیا ہے، اس کا مکمل پریکٹیکل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں کہوں گا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی کو آپ پڑھ لیجئے۔ کون ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی؟ میں نے کہا نا غریب نواز کے اکبر مرید و خلیفہ ہے۔ اور کون ہے قطب الدین بختیار کاکی؟ بابا فرید گنج شکر کے پیر و مرشد ہے۔ کون ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی؟ جو نظام الدین اولیاء صابر پاک کے دادا پیر ہے۔ توکل آپ کی زندگی میں بہت تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی مبارک میں۔ تو آپ کہ اہلیہ نے، کیونکہ توکل کی بنیاد پر کبھی آپ کیا کرتے تھے، جب کھانا کچھ نہیں ہوتا تو پڑوس کے پاس جا کر ایک دکاندار سے کچھ آٹا ادھار لیا جاتا اور پھر وہ آٹا بنا کر روٹی خود بھی کھا جاتے اور اپنے اہلیہ بھی کھاتے، اس طرح کا زندگی چلتی تھی۔ تو ایک دن پڑوس کی جس سے جو آپ آٹا ادھار کے طور پر لیتے تھے، اس شخص کی اہلیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کے اہلیہ کو تانا دیا، کہا کہ ہم نہ ہوتے تو تمہارا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ اب یہ بات جب آپ اپنے سرتاج کو اگر کہ پڑوس کی عورت اس طرح کا تانا دے رہی ہے، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ آج کے بعد اس کے گھر سے کوئی ادھار سدھار نہ لیا جائے۔ جب بھی تمہیں کچھ بھوک لگے، آپ نے ایک تابدان، گھر کے اندر تابدان جس کو تاخ کہا جاتا، تابدان کی طرف اشارہ کیا، یا ہاتھ داغو، اللہ کے فضل سے تمہیں ایک روٹی مل جائے۔ اس لیے آپ کو روٹی یعنی کاکی کہا جاتا ہے۔ لیکن میں اس روایت سے تھوڑا مطمئن نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں بولے تو میں نے کہا اتنا توکل کا اعلیٰ بادشاہ جن کے مرید بابا فرید گنج شکر ایک نمک کا کنکر اگر کسی سے ادھار لے تو نظام الدین اولیاء کو کہتے ہیں کہ نظام الدین تو نے یہ ایک ادھار لیا ہی کیوں ہے نا۔ تو جن کے مرید میں یہ اثر ہے تو وہ مرشد بھوک کے لیے کسی سے ادھار کیا لے سکتے ہیں۔ دوسری روایت جو ہے میں سمجھتا ہوں اس لیے آپ کو کاکی کہا جاتا ہے، جو میری نظر میں دوسری روایت آئی ہے، یہ بالکل فٹ بھی ہوتی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے۔ وہ دوسری روایت کیا ہے؟ دہلی میں ایک حوض شمسی ہے، حوض شمسی حوض کہا جاتا ہے، آج بھی یہ وہ حوض ہے۔ اور اتفاق سے میں 2 سے 3 مرتبہ دہلی گیا، لیکن میں بھول گیا یہاں پر زیارت کرنا۔ انشاءاللہ دعا کرے میں بہت جلد جاؤں گا تو یہاں اس حوض کے پاس ضرور جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ حوض شمسی وہ حوض ہے جو سلطان شمس الدین التمش نے بنایا تھا، اور جب بنایا بھی اس لیے تھا، سلطان شمس الدین التمش یہ اس وقت کا راجہ بادشاہ تھا جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا دور مبارک تھا، اور اس حوض کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دہلی میں جب پانی کا ذخیرہ جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو رحمت اللہ تعالی علیہ اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ سن کر حیران ہو گئے، یہ سلطان شمس الدین التمش وہی راجہ ہے جنہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھایا تھا، جن کا مزار دلی کے قطب مینار کے اندر موجود ہے۔ تو کیوں پڑھایا تھا میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ تو سلطان التمش نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور کہا کہ میں کچھ ذریعہ بنا دے، تو اسی رات رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے خواب میں
ایک گھوڑے پر تشریف لے کر آئے اور سلطان التمش کو اشارہ دیا کہ اس جگہ پر تم جو ہے اپنا پانی کا جو ذخیرہ جمع کرنے کا ڈیم کہے حوض کرے یہاں بنائیے۔ جب یہ خواب سلطان التمش نے دیکھا صبح کے وقت بڑے خوشی سے اٹھا اور اٹھ کر جو ہے اس جگہ پر گیا جہاں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ دیکھتا کیا ہے کہ اسی جگہ پر جہاں خواب میں حضور کو کھڑے دیکھا تھا اسی جگہ پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہلے سے کھڑے ہوئے موجود ہیں اور فرما رہے ہیں سلطان التمش، یہ سلطان التمش مرید تھا، سلطان التمش سے فرما رہے ہیں یہی جگہ ہے نا التمش، ابھی کہا کو نہیں لیکن پہلے کہہ رہے ہیں یہی جگہ نا جو حضور نے تجھے بتایا ہے خواب میں، اسی جگہ بنانا ہے۔ تو خیر یہ حوض کو وہاں پر پھر بنایا گیا اور اس حوض کے کنارے کئی سلسلے چشت کے بزرگوں نے بیٹھ کر اللہ کی عبادت بہت کی ہے، جس میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کرتے تھے، ان کے ساتھ اس دور کے اکابر اولیاء کرام نظام الدین اولیاء تو بار بار ان کے فوائد الفوائد میں ملتا ہے کہ اس حوض شمسی کے پاس نظام الدین اولیاء بار بار جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ توفیق دے تو دہلی جب جائے تو حوض شمسی کو ضرور جائے جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں بیٹھے تھے، نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے، بابا فرید گنج شکر بیٹھا کرتے تھے۔ تو حوض شمسی کے پاس آپ نے سمجھ گئے، حوض شمسی کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دیا، اسی حوض شمسی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے کچھ اپنے مردین اور معتقدین کے پاس، اور ایسا وقت تھا کہ سمجھئے کہ سرد ہوائیں چل رہی تھی، بارش کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ایسے میں ایک مرید نے کہا حضور ہوا بھی سرد چل رہی ہے، ٹھنڈی چل رہی ہے، ایسے میں گرم روٹی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا تو گرم گرم روٹی کھانا چاہتا ہے؟ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اس حوض شمسی میں ڈالا اور گرم گرم پانی سے روٹی نکال کر دیا، گرم گرم روٹی نکال کر دیا کہ تم کھاؤ، اور سب کو دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو روایت ہے اس لیے آپ کو کاکی کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قاضی فقر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے یہ آپ کے دور کے بزرگ ہے قاضی صاحب، ان کے پاس جب قوالی چل رہی تھی، قوالی کے بعد لوگوں نے کہا حضور قوالی تو گئی، مہمان بہت آئے، کھانے کا انتظام ابھی کچھ نہیں ہے، تو آپ نے کہا مہمانوں کو بٹھا دو، تو بٹھا دیا گیا، اور آپ اپنے مہمانوں کے سامنے جاتے اپنے گھر آستین کو، اپنے پہنے ہوئے لباس آستین کو جھٹکتے تو ایک گرم گرم روٹی نیچے گر جاتی، اور اس لیے بھی آپ کو کاکی کہا جاتا ہے۔ تو خیر یہ بھی آپ کو میں بتا دیا۔ نام آپ کا بختیار ہے، غریب نواز قطب الدین کہہ کر پکارتے تھے، کاکی کیوں کہا جاتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اوشی اس لیے کہا جاتا ہے آپ کی پیدائش کا مقام ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کر دیا۔ اب آپ کی عمر مبارک جو ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک جب 4 سال کی ہوئی، تو اس 4 سال کی عمر مبارک میں آپ ابھی پیدا ہونے سے پہلے یا ہونے کے بعد فوراً آپ کی والد جن کا نام سید کمال الدین تھا ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ کی پیدائش کی آپ کی نگرانی اور آپ کی پرورش کی ساری ذمہ داری آپ کی ماں پر آ گئی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں نا کہ ماں، یہ بھی ایک سلسلے چشت کے جتنے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں نا، ان کی تربیت میں سب سے بڑا حصہ ماں کا رہا ہے۔ یا غور سے سنیے، ماں کا بڑا حصہ رہا ہے۔ ماں اگر نیک ہو نا تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوتے ہی آپ کے والد سید غیاث الدین کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ غریب نواز کے والد کا بھی جب انتقال ہوا تو ماں نے آپ کی تربیت کی، خواجہ غریب نواز کی ماں نے آپ کی تربیت کی۔ اسی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا انتقال ہوا، ماں نے آپ کی تربیت فرمائے۔ آگے بڑھے بابا فرید گنج شکر جب پیدا ہوئے، والد کا انتقال ہوا، ماں نے آپ کی تربیت فرمائی۔ اور آگے بڑھے حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھیں رحمت اللہ تعالی علیہ، جب پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہوا، نظام الدین اولیاء کے ماں نے آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ اور آگے بڑھے صابر پاک کو دیکھ لے، والد کا انتقال ہوا، ماں نے آپ کی تربیت
فرمائی ہے. اور آگے بڑھے خواجہ بندہ نواز کو دیکھے, والد کا انتقال ہوا, ماں نے تربیت فرمائی. آپ دیکھ لیں, میں یہ اوپر سے اگر دیکھتے ہیں اکابر چشتیہ بزرگ کے اولیاء کرام نے یہ پیدا ہوتے ہیں کہ والد کا انتقال ہوا اور ماں نے تربیت فرمائی ہے. تو ماں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے بچوں کو سدھارنے کا. یہ کہنا کہ باپ ماں باپ پر ڈال دے, باپ ماں پر ڈال دے نا, دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ دونوں کوئی ایک بھی ذمہ داری اٹھائے تو بچے کے اندر ہنر اور کمال ضرور پیدا ہوتا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کے ماں نے مکتب میں داخل فرمایا, استاد کو بلایا. 2 روایت جیسے کہ قاضی جمال الدین صاحب نے آپ کو پڑھایا, لیکن میں جو روایت کو لایا ہوں وہ ہے حضرت شیخ ابو حفص. یہ آپ کے استاد محترم ہے, آپ کے استاد محترم قاضی صاحب بھی اور یہ بھی ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 4 سال کی عمر میں ہے اور استاد نے سبق پڑھانا شروع کیا اور کہا کہ بیٹا پڑھو الف با تا سا. کہا مجھے یہ پڑھنا نہیں ہے. پھر کیا پڑھو گے؟ کہا مجھے تو آپ جو ہے نا سبحان الذی اسری بعبدہ پڑھائیے. یہ 15واں پارے کی پہلی آیت ہے. پریشان ہو گیا استاد کہ بیٹا یہ تو 15ویں پارے کی آیت ہے, تمہارا پہلا دن ہے اسکول میں, مدرسے میں فرسٹ دن ہے, یہاں تو الف با تا سا پڑھا جاتا ہے, لیکن تم ڈائریکٹ 15ویں پارے میں کیوں چلے گئے؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے یہ 15 کے 15 پارے مکمل مضبوطی کے طور پر یاد ہے. آپ کے استاد نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے پڑھ کر بھی سنایا. جب استاد نے پوچھا یہ آپ نے یاد کب کیا ہے؟ پہلا دن تو اسکول کا ہے, مدرسے کا ہے, لیکن جو ہے آپ کو یاد کیسے ہو گیا ہے؟ کہا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے ماں 15 پارے کی حافظہ ہے, وہ روز پڑھا کرتی تھی اور میں اپنے ماں کے پیٹ میں اس کو یاد کر لیا کرتا تھا. یہاں 2 باتیں سمجھنے کے لائق ہے. 2 باتیں. پہلی بات اس میں کیا پہلی بات سمجھ میں آئی؟ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو, ولیوں کو جب دنیا میں بھیجتا ہے تو عام آدمی سے ہٹ کر ان کے اندر کمال, خوبی اور بہت کچھ ایسی چیزیں ان کو عطا کر دیتا ہے جو عام آدمی میں نہیں ہوتے لیکن اللہ کے ولی کے اندر موجود ہوتے ہیں. پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اپنے محبوب ولیوں کو جب دنیا میں بھیجتا ہے تو ایسے شان اور شوکت کے ساتھ بھیجتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عام بندہ نہیں, اللہ کا محبوب بندہ ہے. ایک یہ بات سمجھ. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ماں اگر نیک ہو تو اس کا اثر پیدا ہونے سے پہلے بھی بچے کے اندر آتا ہے. اگر اس کا کوئی انکار کرے گا میں کہوں گا دیکھو اس کا انکار آپ عقل کے طور سے بھی نہیں کر سکتے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کو یاد تھے 15 پارے اور ماں کے پیٹ میں یاد ہو جاتی ہے؟ ہم اہل ایمان تو مان لیتے لیکن عقل کے ماننے والے اگر اس کا انکار کرے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ یاد کر لے؟ میں ایمان والا تو یہ کہیں گا یہ اللہ کی قدرت ہے اور خواجہ صاحب کی کرامت ہے. اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے فضل کرے. ھذا من فضل ربی, قرآن کی آیت ہے, سمجھے کہ آپ ھذا من فضل ربی کا مطلب کیا ہے؟ ھذا یعنی اللہ جس پہ چاہے فضل کر دیتا ہے, اس کی مرضی ہے. اس کا مطلب آپ کبھی سمجھے ھذا من فضل ربی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سود کا پیسہ لگا کر بلڈنگ بنا لیے, لوگوں کا مال کھا کر بلڈنگ بنا لیے اور یتیموں بیواؤں کو پیسے کھینچ کر گھر بنا کر کہے اور اس پر آیت لکھ کے لگا دیے ھذا من فضل ربی. میں نے کہا بھائی یہ آج کے سود خوروں, پہلوانوں, لیڈروں کا کام ہوتا ہے جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے گھر بنا کر اور اس پر قرآن کی آیت لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. نا نا نا, میں ان کو دیکھ کر سمجھیے میں ان حلال کمانے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو چلتا ہے بتا رہا, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر ھذا من فضل ربی کا صحیح مفہوم مطلب کو سمجھنا ہے تو آپ غوث اعظم کو پڑھ لیں, آپ غریب نواز کو پڑھ لیں, آپ بندہ نواز کو پڑھ لیں, آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ھذا من فضل ربی کا مطلب پریکٹیکل طور پر ان اولیاء اللہ کی زندگی میں سمجھ میں آئے گا.
تو لہٰذا اللہ کا فضل اس کے پہ چاہے ہو کہ اگر اللہ قدرت والا ہے، وہ چاہتا ہے اپنے محبوب بندوں کو تو ماں کے پیٹ سے ان کو حافظ بنا کر پیدا کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں اگر نیک ہو تو بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ اس کا پروف آج کے دور میں جو ہے سائنس بھی دے رہی ہے، سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو جب ماں نازک ہو تو کہتے ہیں بیڈ ریسٹ کیا جائے، آرام کیا جائے کہ آپ کو کمزوری ہے۔ پھر آج اگر مائیں جو آرام کے نام پر جو مائیں جو ہے زیادہ تر ٹی وی سیریل موویز دیکھتے وقت گزارتے ہیں، تو یقین جانے پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایکٹر بنتا ہے، پھر اس کے اندر ایکٹر کی خوبی آ جاتی ہے۔ ارے ایسی حرکتیں کرتا کہ ایکٹنگ ایسی ہے کہ ایکٹر آج کا ایکٹر بھی پریشان ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ جب یہ پیٹ میں تھے جناب تو ماں نے تو موویاں دیکھ کر وقت گزارا ہے، سیریلہ دیکھ کر وقت گزارا ہے۔ آج کے خواتین ایسے، اللہ ماشاءاللہ ہر عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن آج کی زیادہ تر عورتیں ایسے ہوگی جو بیڈ ریسٹ کے نام پر موویاں پکچر دیکھے تو بچہ بھی ایکٹر بن رہا ہے، اس کے اندر بھی ایکٹنگ کی بہت سے کلاکاریاں اس کے اندر آ رہی ہے۔ لیکن پہلے کی خواتین جو ہے اللہ کی نیک بندیاں جب وہ حمل سے ہوتی تو پہلے تو ذکر کرتی تھی اللہ کا، عبادت نماز میں ان کا پابندی ہوتی تھی۔ جیسے ہی پیٹ میں بچہ آ جائے تو اپنی عبادت کو اور زیادہ بڑھایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بلکہ یہاں تک کہ میں نے پڑھا بزرگان دین کی اہلیہ اولیاء کرام کی مقدس بیویاں کب کھانا بھی بناتے رہتے تو اللہ کا کلام قرآن پڑھتے پڑھتے بنایا کرتے تھے۔ اس لیے دیکھیں یہ آج کم سے کم ہماری خواتین، آپ جب بچے حمل سے ہو تو درود پڑھتے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، اگر بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے اگر آپ کام کر کر دیکھیں بچے کے اندر اچھی خصلتیں پیدا ہوگا ضرور بچے کا، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ بچہ باہر کے اثر کو اندر قبول کرتا ہے، یہ آج سائنس نے اس کو پروف کر دیا ہے۔ تو خیر لہذا ماں اگر نیک ہو تو بچے بھی نیک پیدا ہوتے ہیں، اس کی تربیت بھی خود بخود اس کی فطرت میں نیک آ جاتی ہے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والدان 15 پارے کی حافظہ تھی، تو آپ جب پیدا ہوئے تو آپ بھی 15 پارے کے حافظ ہو چکے تھے۔ سامنے راستہ چھوڑو، سامنے آ کے بیٹھو، جگہ ہے نا، بہت جگہ ہے نا، تم لوگوں کو خود بولنا پڑتا بار بار میرے کو۔ یہاں آپ کو سمجھے آپ پھر شیخ ابو الحفظ سے بھی آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خیر المجالس میں فرماتے ہیں کہ شیخ ابو حفظ کے فیض صحبت سے حضرت قطب الاقطاب کو تہذیب و اخلاق، ظاہر و باطن اور ارادت اور شریعت اور طریقت میں کمال حاصل ہوا، اور آپ کا ظاہر باطن آرستہ اور پیرستہ ہو گیا۔ چنانچہ آپ ریاضت مجاہدات سے ایک ساعت کے لیے، یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ریاضت اور مجاہدات کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہیں ہوتے تھے۔ ہر شب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہر شب روز 250 رکعت نماز کمال نیاز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں 250 رکعت نفل نماز روزانہ خواجہ قطب الدین بختیار، اور ایک روایت میں 300 رکعت نماز روزانہ نفل نماز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ کہ ریاضت مجاہدہ بھی کافی آپ کا طویل ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، لیکن آپ کی ملاقات جو ہے بغداد شریف میں ایک مرتبہ آپ کا بچپن بڑے آپ کا پاکیزہ گزرا، اور پھر جوانی بڑی پاکیزہ گزری، پھر آپ کا جو ہے آپ ایک مرتبہ بغداد میں ایک مسجد ہے فقہ ابو اللیث رحمت اللہ تعالی علیہ کی جامع مسجد، اس مسجد میں آپ کی ایک بار ملاقات خواجہ گام خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے۔ خواجہ غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ کر کہا ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔
اچھا یہ لفظ کیوں کہا آپ کو، کیوں کہا گیا؟ خواجہ غریب نواز کی پہلی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن بختیار کاکی کو دیکھ کر غریب نواز کہتے ہیں ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، کیوں یہ لفظ کہا گیا؟ تو اس لیے کہا گیا کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں کچھ دن کے لیے آئے تو لگاتار روایت میں آتا ہے 40 دن یا 30 دن تک آپ کے خواب میں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا معین الدین بختیار کاکی کو اپنے غلامی میں لے لو، ہم اس کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ 30 راتیں لگاتار حضور نے آ کر خواجہ غریب نواز کو بشارت دی، اور ادھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جواب اشارہ ملا گیا فوراً جائیے آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ ادھر سے آپ پہنچے بغداد کی اس مسجد میں جہاں کی پہلی ملاقات اپنے مرشد کے پاس سے ہو رہی ہے، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہاں تشریف لے کر گئے، تو غریب نواز نے فرمایا ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر آپ وہاں پر جو ہے وہاں ملاقات آپ کی ہوئی، پھر وہاں پر آپ اپنے مرشد کے ساتھ رہے، بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے۔ جہاں مرشد جاتے ہیں بستر لوٹا لیے یہ بھی ساتھ ساتھ پھیرا کرتے تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جہاں مرشد جاتے وہاں بستر اور لوٹا لیے ساتھ ساتھ چلتے تھے، کیونکہ دیکھیں ان کو کیا کمی تھی مجھے بتائیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو روحانی طور پر کیا کمی تھی؟ پیدا ہوئے تو نور اتنا نکلا کہ میں نے ابھی آپ کو غیب سے آواز آئی کہ گھبرا نہیں ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور پھر 15 پارے حفظ کرتے ہوئے پھر مرید بننے سے پہلے روزانہ 300 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی روحانیت کا، ان کے تقوی کا، ان کے علم کا، ان کی پرہیزگاری کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اولیاء کرام اتنا سب ملنے کے باوجود بھی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتے تھے۔ ان کے دل میں کبھی یہ نہیں آتا ہمیں مرشد کی کیا ضرورت ہے جناب، ہم تو اتنے بڑے پہنچے وہ ہو چکے ہیں متقی پرہیزگار، ہمارے پیدائشی طور پر یہ ہمارا مقام و مرتبہ ہے، نہ 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 نہ، کبھی ایسا ان کے دل دماغ میں خیال نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بغیر مرشد کے ملے اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی اولیاء کرام پیدائشی ولی بنے لیکن مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیے۔ آج ان کے مریدوں کو سمجھنا ہے تھوڑا نیکی کرنے سمجھے میں ایک مرشد کی ضرورت ہے، میں خود جو ہے بہت پہنچے ہوا بن گیا ہوں، مجھے نماز پڑھ لوں گا تو میں بھی اللہ کا محبوب بن جاؤں گا۔ نہیں، یہاں دیکھیں خود محبوب ہے لیکن اپنے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتے ہیں جیسے میرا پیر ہے ایسا کسی کا نہیں۔ لہذا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ کیا کمی تھی، لیکن پھر مرید ہوئے، 20 سال خدمت میں رہے، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو فرمایا کہ معین الدین اجمیری نے فرمایا کہ ہم اجمیر شریف میں ہم رہیں گے، دہلی میں تم رہو گے۔ اللہ نے آپ کو دہلی کی ولایت عطا فرمائی ہے، اور اپنے مرشد کے حکم پر آپ کو ایک لمحہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے مرشد کا حکم، لیکن مرشد کا حکم بھی مرید کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے۔ میں سچے مرشد کی بات بتا رہا ہوں، جیسا حضور کا حکم ماننا لازم ہے، اطاعت کرنا، حکم سے اطاعت کرنا، اسی طرح ایک سچے مرید کو اپنے مرشد کی اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ لہذا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہ کر آپ نے حج بھی کیا، وہاں کے بھی واقعات ہیں، آپ نے سمرقند کا دورہ کیا غریب نواز کے ساتھ، بخارا کا دورہ کیا غریب نواز کے ساتھ، کئی ایران کے علاقوں کے دورے کیے غریب نواز کے ساتھ، وہاں کئی بزرگوں سے ملاقات ہوئی، اپنے مرشد کے ساتھ آپ رہے، اور وہاں کے واقعات میں چھوڑنا ہو کہ وقت اتنا نہیں ہے۔ پھر آپ جو ہے آپ کا دوستانہ جو ہے نا بابا بہت الدین زکریا ملتانی سے بڑا سلسلے سہر وردیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، بابا بہت الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مبارک جو ہے ملتان میں موجود ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اولیاء میں ایسا ان کو مقام ملا جیسا نبیوں میں سلیمان علیہ السلام کو مقام ملا۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ نبی ہے، اولیاء اکرام میں اتنا پیسہ بابا بہت الدین زکریا ملتانی کے پاس تھا جس کا انداز، اس لیے آپ کو صفت سلیمانی عطا کی گئی۔
لیکن درویشی بھی درویشی ہوتی ہے۔ بابا بہادر زکریا ملتانی کے کئی کرامات، کئی واقعات ایسے ہیں کہ حضرت ان کے پوترے شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ زبان ہلا دے تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ ان کے پوتے کا یہ عالم، ان کے دادا کا، لیکن ان کا دوستانہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ بہت زیادہ تھا، بلکہ جب آپ ملتان میں رہے تو چنگیز خان کا جو بہت بڑا حملہ ہوا، چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ اتنے خطرناک بادشاہ گزرے ہیں، جس علاقوں میں جاتے تھے وہ علاقہ کو تہس نہس کر دیتے۔ بغداد کو انہوں نے تہس نہس کیا، ایران کو انہوں نے تہس نہس کیا، بس ان جو علاقوں میں جاتے وہاں کا بادشاہ تو ڈر کے مارے یا لڑ لڑ کر اپنی جان دے دیتا، لیکن اتنی ظالم فوج تھی یہ چنگیز خان کی، جب یہ ملتان پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو یہ وہاں کا بادشاہ دوڑتے ہوئے بابا بہادر زکریا ملتانی کو آ کر کہتا، حضور یہ ظالم خواب، ظالم بادشاہ ملتان کو چاروں طرف سے گھیر چکا ہے اور ہلاک اس کے سامنے لڑنے کے لیے نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے نہ اتنی فوج ہے، اب آپ ہی بتائیں کرنا کیا ہے۔ اس وقت بابا بہادر زکریا ملتانی کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی موجود تھے۔ آپ کا ادب دیکھیں، بابا بہادر زکریا ملتانی نے یہ معروضہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو رکھا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں کہ چلو کس میدان میں وہ فوج کھڑی ہوئی ہے، تو کہا ایک پہاڑ پر بادشاہ لے جا کر کہتے کہ وہ میدان میں کھڑی ہے۔ آپ نے ایک تیر ایسا مارا اس پہاڑ پہ سے وہ اسی میدان میں جا کر گرا جہاں وہ ظالم فوج کھڑی ہوئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، ایک بھی فوجی اس میدان میں موجود نہیں تھا، سارے، جبکہ وہ اتنے ظالم چنگیز خان، ہلاکو خان کے بارے میں اگر تاریخ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اتنے چکر قسم کے لوگ تھے، لیکن سب کے ساتھ صبح ہونے سے پہلے بھاگ گئے تھے۔ یہ ایک آپ کے تیر چلانے کی کرامت تھی، اور فوج میں ایک ہوا، ایک بے چینی اور ایک گڑبڑی ایسی اللہ نے پیدا کر دی، وہ صبح ہونے سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ایک تیر کا کمال۔ وہاں پر کئی دن آپ رہے، پھر یہی ملتان کے رہنے کے دوران ہی بابا فرید گنج شرکے کی ملاقات اپنے پیر سے ہوتی ہے۔ بابا فرید گنج شرکے کا دور ہم عرس مناتے ہیں، وہاں یہ واقعہ سناتے ہیں کہ آپ ہدایہ پڑھ لگے تھے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھ کر کہا کہ بیٹا کتاب سے ہدایہ پڑھے گا، نافع پڑھے، بات مت کرو بولو تو باہر بٹھا جی، میری فکر توجہ ہے، نافع آپ پڑھ رہے تھے تو آپ یہ بڑا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو خیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وہاں سے دہلی، کیونکہ مرشد نے حکم دیا تھا دہلی، اور آپ کی خدمت، آپ کے اخلاق، آپ کے مزاج کے دہلی کے ہر مذہب والا اس بات کا گواہ تھا کہ آپ بہت زیادہ ملنسار، عاجزی، انکساری کرنے والے تھے کہ پورا کا پورا دہلی آپ کی صحبت میں رہ کر ایسا سدھر چکا تھا، اپنے تو اپنے پرائے بھی آپ کو اتنی محبت کرتے تھے جو اپنی جان سے بھی زیادہ وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے محبت کیا کرتے ہیں۔ شیخ نجم الدین صغرا قاضی القضا، کیونکہ میں نے کہا نا دلی کا بادشاہ التمش بھی آپ کا مرید تھا، قاضی القضا کا ایک بزرگ جب ایک شہر کے جو قاضی ہوتے ہیں ان کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے بڑے ادب کے ساتھ سلطان التمش نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کہا حضور آپ شیخ الاسلام یعنی اس شہر کے قاضی القضا بن جائیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں میں اس کا اہل نہیں، میں نہیں بننا چاہتا، حالانکہ اہل تھے لیکن کہتے تھے جب یہ رکھیں گے تو بہت سے چیزیں دنیا داری آ جائیں گے۔ آپ نے منع کر دیا کیونکہ آپ دہلی آ گئے تھے، دہلی میں آپ پہلے تو ہمایوں کا اس وقت مقبرہ بنا ہوا ہے وہاں پر کچھ دن رہے، اس کے بعد جو ہے آپ مہر ولی جو قطب مینار، دلی کا قطب مینار کا پیچھے کی بستی کو مہر ولی کہا جاتا ہے، آج وہی نام ہے، اسی علاقے میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے مہر ولی میں، کیونکہ اس وقت وہاں قاضی جمال الدین رحمت اللہ فخر الدین جمال الدین وہاں تھے، ان کا مقام تھا، وہ خواب میں دیکھ رہے تھے کہ آسمان میں ایک سورج جو ہے، آسمان سے ایک روشنی سورج کی طرح ان کے گھر میں آ کر رک گئی، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا محبوب بندہ میرے گھر میں آ کر رکنے والا ہے۔
پھر آپ جو ہے ہمایوں کے مقبرے کے پاس سے، کیونکہ وہ مقبرہ ہمایوں کا دلی شہر کے باہر تھا، مقبرے کے باہر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چھوٹے سے چھوپڑے میں رہا کرتے تھے۔ مقبولیت اتنی ہوئی کہ دروازے کے باہر اتنے لوگ آپ سے ملنے آتے تھے کہ دروازے میں، یعنی شہر کے دروازے میں ایک ہجوم، ایک ٹریفک لگ جاتی تھی۔ اب اس سے اندازہ کریں آپ کی مقبولیت کا کہ اسی دروازے سے جو لوگوں کا شہر کے اندر آنا جانا تھا، اس دروازے کے باہر آپ جھوپڑی داغت تھے، خود بادشاہ بھی ہفتے میں 2 مرتبہ آپ سے ملنے آیا تھا۔ یہ آپ کی مقبولیت تھی۔ تو بادشاہ نے کہا حضور اتنی پبلک آ رہی ہے، میں خود بھی آ رہا ہوں، تو یہ جو ایک دم جو ہے شہر کے کنارے جو ٹریفک ہو رہی ہے، آپ اندر داخل ہو جائیے۔ پھر آپ بادشاہ کے کہنے پر قاضی فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں آ کر رکے اور ساری زندگی وہیں رہے، آج بھی آپ کا مزار مبارک بھی وہیں پر ہے۔ تو خواجہ بادشاہ نے کہا حضور آپ شیخ الاسلام کا لقب لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں لے گا۔ آپ نے عاجزی کی انتظار کی، بادشاہ کو ذرا ہمت، کیونکہ مرید تھا آپ کا، تو بادشاہ نے شیخ نجم الدین صغرا کو آپ کا اس علاقے کے قاضی بنا۔ یہ بڑے نیک بزرگ بھی تھے، لیکن جیسا یہ عہدہ ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ ڈگمگ ہو جاتا ہے کہ جب نارمل آدمی تھے تو الگ ہوتے ہیں، عہدہ ملتے ہی پھر مزاج کچھ الگ آ جاتی ہے۔ اللہ ایسی کوئی مزاج اگر میرے اندر بھی ہے تو اللہ محفوظ رکھے، اور اس اکڑ سے اللہ محفوظ رکھے، دل دماغ کو پاک و صاف رکھے۔ اللہ عاجزی کو پسند فرماتا ہے، اللہ کو پسند نہیں، تکبر اللہ کو پسند نہیں، حسد اللہ کو پسند نہیں، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں۔ ان بیماریوں سے روحانی طور پر اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اگر ایسا ہے تو نکال کر پاک و صاف فرما دے۔ لہذا حضرت نجم الدین صغرا جو ہے جب قاضی قضا بنے دہلی کے، تو پھر بھی لوگ جو ہے نا جتنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خانقاہ میں آتے تھے اتنا ان کے پاس نہیں آتے تھے۔ تو دھیرے دھیرے ان کے دل میں تھوڑی سی جلن چبن سے پیدا ہو گئی، اور یہ چڑھنے بھی لگ گئے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جب خواجہ غریب نواز اپنے مرید بختیار کاکی سے ملنے کے لیے دہلی آئے، اجمیر شریف سے دہلی آئے، اس وقت سارا دہلی آپ سے ملنے کے لیے آیا، اور شیخ نجم الدین صغرا جو قاضی تھے، شیخ الاسلام تھے دہلی کے، وہ ملنے کے لیے نہیں آئے۔ تو خواجہ غریب نواز سے ان کی پہچان پہلے سے تھی، پرانی پہچان بھی تھی، تو یہ کہے کہ یہ سب آئے کہ یہ شیخ الاسلام شیخ نجم الدین صغرا کیوں ملنے نہیں آئے۔ خود غریب نواز ان کے گھر پر گئے، دیکھا شیخ نجم الدین صغرا اپنے گھر کے باہر کچھ کام کرا رہے ہیں، وہ غریب نواز کو دیکھ کر سلام دعا ہوئی۔ غریب نواز نے کہا سب ملنے آئے مجھ سے، تم کیوں نہیں آئے ملنے کے لیے؟ تو پھر آپ نے کہا کہ حضور کیا بتاؤں، جب سے آپ کا یہ مرید ہے نا یہ دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بولے ہاں یہ ایسا ہے، میں تو نام کا قاضی ہوں، نام کا شیخ الاسلام ہوں، مجھے پوچھتا کوئی نہیں ہے، جو جاتا ہے اسی مرید کے چوکھٹ پر جاتا ہے، بادشاہ بھی جاتا ہے تو انہی کے پاس جاتا ہے، ریا بھی جاتی تو انہی سے سوال کرتی ہے، تو بس اس لیے میں آیا نہیں ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو غریب نواز نے کہا اچھا آپ اتنی تکلیف ہے میرے مرید سے، ایک کام کرتا ہوں میں بختیار کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتا ہوں، آپ واپس خانقاہ ہے، کہا بختیار سامان باندھو، ہم دہلی چھوڑیں گے اور اجمیر شریف چلے جائیں گے۔ یہ بات آگ کی طرح پوری دہلی میں پھیل گئی، جبکہ یہ معلوم ہوا کہ معین الدین اپنے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو صرف بادشاہ نہیں، دہلی کا ہر گھر سے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سارے لوگ جو ہے نکل کر خانقاہ کے باہر آئے اور چیخنے رونے لگے، غریب آواز سے بندی کرنے لگے، حضور قطب الدین بختیار کاکی کو دلی سے نہ لے جائے، یہ ہماری آن بان شان ہے۔ اس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلمان بھی تھے، اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے، سارا دل بادشاہ خود رو رہا ہے، ریا رو رہی ہے، لوگ رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں کہ نا 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 وہ قطب الدین صاحب کو دہلی سے نہ لے کے جائے۔ تو غریب نواز نے مسکرا کر کہا کہ وہ قطب الدین ہم تو چاہتے تھے ساتھ لے کر جائے، لیکن تیری محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی ہے، اب تو یہاں پر یہی رہے گا، اللہ نے دہلی کا سرتاج، دلی کی ولایت عطا فرما دی ہے۔ اس واقعے سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کیا پیار اخلاص کے ساتھ دہلی میں اپنے دور میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا کمال کیا تھا، اپنے تو اپنے پرائے بھی اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ دہلی سے جا رہے ہیں تو لوگوں کی جان پر آ گئی، لوگ مرنے تیار ہو گئے، اور اتنی عاجزی کی کہ غریب نواز کو بھی رحم آ گیا، اور آپ نے اپنے چہیتے مرید کو دہلی چھوڑ کر واپس اجمیر شریف چلے گئے۔
اس سے آپ کے اس دور کی مقبولیت کا اندازہ کریں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کس اس دور میں کیسے مقبولیت آپ کو آج بھی ہے، اس دور میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے. لہٰذا آپ کے کرامات بھی بے شمار ہے جو آپ کی صحبت میں آتا ہے. بلکہ آپ کے بارے میں یہ بھی بات بڑی مشہور ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر دیا تھا جس کو بھی آپ بس محبت بھری نظر سے دیکھ لیتے وہ فوراً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پر لا دیتا تھا. گناہگار ہے تو توبہ کر لیتا تھا. آپ کی بات میں ایسا کمال تھا، آپ کی گفتگو، آپ کے چلنا اٹھنا بیٹھنا عین شریعت و سنت کے مطابق تھا. اور اتنی عاجزی کے ساری آپ کے مزاج میں تھی، توکل ایسا تھا، مجاہدہ ایسا تھا، تقوی پرہیزگاری ایسی تھی کہ بات کا اثر جب زبان سے نکلتا تو فوراً دل دماغ پر اس بات کا اثر ہو جایا کرتا تھا. آپ کے غریب پروری کو دیکھیں، آپ خدمت خالق اس کو کہتے ہیں کہ حضرت سلطان التمش کے دور میں قحط پڑا اور کئی علاقوں میں کھانے کے لالے پڑ گئے، بھوک سے لوگ تڑپنے لگے. تو اپنے شہزادہ بھانجے کو، جن کا نام شہزادہ سعد الدین تھا، ان کو سلطان التمش نے کہا کیا کہ بھئی تم روٹی بناؤ اور جس علاقے میں قحط پڑا ہے، لوگ بھوک سے تڑپ رہے، وہاں روٹی بانٹو. بادشاہ کی ذمہ داری ہوتی تھی، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہیں پر لوگ پریشان ہو تو روٹی کا انتظام آج بھی ہوتا ہے، جا دیکھ لے. لیکن اس دور میں انصاف کے ساتھ ہوتا تھا. آج تو پیٹ بھرے لوگ ہی کھا جاتے ہیں. لاک ڈاؤن یاد ہوگا کسی کو، جب حکومت سے مدد آئی تو پیٹ بھرے لوگ کھا گئے، کوئی گھر میں جمع کر دیا، حقدار کو ملا نہیں. پہلے دور ایسا نہیں تھا. سلطان التمش بڑا نیک بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا، شہزادہ شہاب الدین کو کہا کہ روٹی بانٹو جہاں جہاں خط پڑا. اب وہ روٹی بانٹ رہا ہے، روٹی نان بھائی کو کہا کہ روز روٹی بنانے والے نے ایک بار کیا 6 سے 7 روٹی جلا دیا. اب شیخ صاحب الدین کو اتنا غصہ آیا کہ پہلے لوگ روٹی کے لیے پریشان ہیں، تو نے روٹی جلا دی. اتفاق جل گئی باورچی سے. روٹی کا جب جلنا تھا تو اس نے کیا کیا، غصے میں آ کر بادشاہ کے بھانجے نے اس روٹی والے کو ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر بازار سے کھینچتا ہوا جیل قید خانے کی طرف جا رہا تھا. اسی راستے میں جب یہ بات شہزادہ اس روٹی والے کو کھینچ کر لے جا رہا تھا، اسی راستے سے قطب الدین بختیار کاکی تشریف لا رہے تھے. بڑے رحم دل ہوتے ہیں مخلوق پر، وہ کسی پر تکلیف ہوتا ہوا برداشت. آپ نے شہزادے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ شہزادہ پہچانتا تھا کہ میرے بادشاہ خود ان کے مرید ہے. کہا حضور اس نے روٹی جلا دی ہے. تو فرمایا کیسے جلائی ہے؟ کہا دیکھیے وہاں چولہے کے پاس رکھی ہوئی ہے. کہا میرے ساتھ واپس چلو. واپس آدھی دور آنے کے بعد واپس جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن شہزادہ جانتا تھا کہ یہ سلطان التمش کے بھی پیر ہے، میں ان کی اگر کچھ بات کروں گا تو بات کچھ اور ہوگی. لیکن دیکھیں شیخ سعد الدین شہزادے نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس چلا جا. آدھے راستے سے آ کر واپس جانا یہ معمولی بات نہیں ہے. واپس لے کر گئے. کہا کہ کہاں ہے جلی ہوئی روٹیاں؟ کہا حضور یہ دیکھیے. آپ نے وہ 7 روٹیاں لیے، 6 یا 7 روٹیاں. اب یہ دیکھ رہا تھا شہزادہ کہ اب کرتے کیا ہے، کیا کچھ کرامت دکھائیں گے، یہ روٹی صحیح ہو جائے گی، کچھ تو کریں گے. لیکن آپ نے وہ روٹیاں اٹھائے اور جلتے ہوئے تندور میں پھر سے ڈال. اب شہزادہ دل میں خوش ہونے لگا، بولے لگا حضور دیکھو رہی کئی قصر بھی انہوں نے پوری کر دی. ادھر باورچی خوش ہو رہا ہے کہ ارے اب تو میری طرف سے حضرت بھی آئیں گے اور حضرت کی وجہ سے میری سزا معاف ہو جائیں گی. لہٰذا جب بادشاہ شیخ سعد نے حضور آپ نے یہ کیا کیا، رہی قصر بھی ختم کر دی، پہلے سے روٹی جلی اس کو اور جلا دیا آپ نے، کچھ دیر ٹھہر جاؤ. پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اب وہ تندور کا ڈھکن ہٹاؤ اور روٹی پکی ہوئی ثابت نکال کر دیکھو. دیکھا گیا وہ 7 کے 7 روٹیاں صحیح سلامت پکے ہوئے باہر نکالا. اچھا یہ معاملہ روٹی جلیبی تھی، پھر روٹی کو صحیح کر دیا. میں یہاں سوچنے لگا کہ حضور آپ چاہتے تو وہاں ٹھہرے آستین جھٹکتے تو بھی روٹی آ جاتی، لیکن یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ تو مجھے یاد آ گیا کہ شہزادے امام حسین کے نا کربلا میں امام حسین نے بھی کئی بار خطبہ دیا، یزیدیوں کو سمجھایا، نہیں سمجھے. لیکن آخری میں ایک دن امام حسین نے پھر جا کر خطبہ دیا تو حور سمجھ گئے. کسی نے کہا امام حسین پاک سے سرکار یہ کیا راز تھا؟ کہ میری نگاہ دیکھ رہی تھی کہ دوزخیوں میں ایک جنتی کھڑا ہوا.
یہ انہی کے شہزادے ہیں نا. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نگاہ اس شہزادے میں پڑ گئی تھی, سمجھ گئے تھے یہ تو شہزادہ ہے لیکن اصل میں اس کی ولایت کا مقام کچھ اور ہے, اس کا مقام مرتبہ کچھ بڑھانا ہے. یہ روٹی کا واقعہ ذریعہ بنا. شہزادے نے توبہ کی اور دوسرے دن آپ نے خانقاہ پر آ کر کہنے لگا حضور سب کچھ چھوڑ دیا ہو, اب آپ کا مرید اور متقید بن کر زندگی گزاروں گا. اور شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وہ مرید بنا اور مرید بن کر ساری زندگی اس نے حضرت کی خدمت میں گزار دی اور حضرت کی خدمت میں رہ کر اس کو اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرما دیا. نام کا روٹی کا واقعہ ہے, اصل میں اس شہزادے کو اپنے پاس بلانا ہے نا. جب بابا فرید گنج شکر مرید ہوئے نا تو غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کہا تھا قطب الدین بہت بھاری پرندے کو تو نے اپنے پنجرے میں بند کیا, بہت زبردست پرندے کو اپنے پنجرے میں بند کیا ہے. لہذا یہ اولیاء کرام کی نظر تقدیر پر ہوتی ہے اور وہ تقدیر پڑھ لیتے ہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت میں ہزاروں لوگ سدھرے سورے, ان کی مزاج سنبھلی, ان کے حالات سنبھلے. ارے اس سے اندازہ کرے کہ حضور سرکار سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ مرشد ہے اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ مرشد بھی ہے اور آپ کی صحبت میں رہ کر خود خواجہ غریب نواز اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دونوں نے مل کر ایک مرتبہ بابا فرید گنج شکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا. آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صرف 5 منٹ رہ گئے, انشاءاللہ ہم سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور نازاؤں کی نماز ہوگی. لہذا آپ کی کرامات بھی بے شمار ہے, اس میں ایک سے کرامات میں کئی کرامات ہیں آپ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ایک مرتبہ جو ہے مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی, آپ نے دیکھا تو ایک کیونکہ اس دور میں لکڑی کا چھت ہوتا تھا تو لکڑی کم پڑ رہی تھی تو جو کاریگر ہے بڑے پریشان تھے کہ اتنا ماپنے کے بعد بھی لکڑی کم پڑ رہی ہے, حیران تھے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب غور کیا فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور ہم نے بار بار کاٹ کر لکڑی جو ہے لیکن یہ کم پڑ رہی ہے, اب کوئی ذریعہ بھی نہیں کیا کرے. تو آپ نے فرمایا لاؤ اس لکڑی کو, ہاتھ میں لیا اور لگا کر کھینچا تو لکڑی برابر ہو. یہ بھی آپ کی مشہور کرامت میں سے کرامت ہے. آپ کے بے شمار کرامات پھر آپ جو ہے کئی آپ کے مرید متقیدین آپ کے دنیا میں رہے ہیں. غریب نواز کے جانشین ہے, خواجہ غریب نواز نے اپنا خلیفہ اکبر مانا ہے. اور جو ہے پھر آپ جب وصال فرمائے جو 14 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے, قوالی کا وہ شعر صرف نماز کے وقت جو ہے وہ آپ کو ہوش آتا تھا اور نماز کے علاوہ ہوش نہیں رہتا تھا. ایک وجدانی کیفیت میں آپ نے دنیا سے جانا اور جانے سے پہلے وصیت کر دینا کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے تہجد نہ چھوڑی ہو, عصر کی سنت نہ چھوڑی ہو اور ساری جب سے بالغ ہوا ہے جب سے کوئی فرض نماز تو فرض نماز تکبیر اولا تک نہ چھوڑا ہو. سنت کے علاوہ تکبیر اولا سمجھتے ہیں آپ, امام صاحب جو اللہ اکبر رکعت پڑھتے ہیں اس کو تکبیر اولا کہا جاتا ہے. نہ تہجد چھوڑا ہو نہ سنت, بلکہ عصر کی سنت پڑھے تو ثواب ہے, نہیں پڑھے تو گناہ بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے وصیت فرمائی تھی نہ عصر کی سنت چھوڑی ہو, نہ تکبیر اولا چھوڑا ہو, نہ تہجد کی نماز چھوڑی ہو, ایسا شخص میری نماز جنازہ پڑھائے گا. یہ آپ کی وصیت ہوئی. پھر آپ جب پردہ فرما گئے دنیا سے تشریف لے کر گئے 14 ربیع الاول کو اور آپ کا جنازہ رکھ کر جب اعلان کیا, بڑے بڑے اکابر اولیاء مشائخین علماء موجود تھے. جب وصیت سنی تو سب حیران تھے, کوئی آگے نہیں بڑھے, لیکن آگے بڑھا سلطان التمش شمس الدین, وہ آگے بڑھا. آپ اندازہ کرے کہ سلطان آپ کی صحبت میں بادشاہ ہو کر کتنا پاک و صاف متقی اور پرہیزگار بن چکا تھا. لہذا آپ کی صحبت میں رہ کر وہ بڑا نیک بن چکا تھا. وہ آگے بڑھا سلطان التمش کہنے لگا حضور آپ کا پردہ فرمانا میرے پردے کو ظاہر کر دیا ہے. لہذا اس سلطان التمش شمس الدین نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو تدفین جو ہے آج بھی
شہر ولی میں جو قطب مینار دلی کے قطب مینار کے پیچھے کے علاقے میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ ان بزرگوں کے فیضان سے میں مالا مال فرمائے۔ ایک بات سن کر انشاءاللہ آزاد دے دی جائے گی کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کہ یہاں کوئی تمہاری حاجت ہو اور کوئی مشکل ہو، ذرا اس کو بھی توجہ فرمائے کہ روزانہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 3000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 3 دن آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے مرید کو خواب میں کہا جا کر کہو کہ 3 دن سے تحفہ نہیں آیا ہے، تو 3000 مرتبہ جو درود پڑھتے تھے آپ، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یہ آپ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کے معمولات میں نے روزانہ 300 مرتبہ آپ جو ہے نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت اتنا شوق تھا کہ بس دن میں 2 مرتبہ آپ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق تھا، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مشکل ہو یہ ایک وظیفہ سن لیجئے، لوگ پریشان ہیں حالت میں اکثر کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیے، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی تمہاری حاجت ہے اور تمہاری کوئی پریشانی ہے اور وہ حل نہیں ہو رہی ہے، تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک یا اللہ یا رحیم یا رحمان، یا اللہ یا رحیم یا رحمان، یا اللہ یا رحیم یا رحمان، یہ وظیفہ عصر سے لے کر مغرب تک پڑھ لے، چند دن پڑھے، اللہ تعالیٰ وہ مشکل کو آسان فرما دے گا۔ میں نے یہ اور بھی وظیفے آپ نے بتایا لیکن یہ آسان جو ہر ایک کو سمجھ میں آ سکے، ہر ایک اس کو پڑھ سکے، اس لیے میں نے یہ وظیفہ بتایا۔ ان بزرگان دین کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پہ بھی اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔